حالات کے تناظر میں یوں بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ عوام تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جائے۔ ماحول جو آج انڈیا کے اندر رافضیت کا بن رہا ہے، اور یہ شیعہ رافضی جتنے ہیں یہ اپنا ماحول بنا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اسٹیجوں پر تقریروں پہ علی 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 صرف یہی نظر آتا ہے۔ شعرا بھی صرف یہی پڑھ رہے ہیں، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ حالانکہ یہ رافضیوں نے ایجاد کیا ہے، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ہے صدیق اکبر کا۔ تو آپ بھی اس طرح کے قوالی جو ہے مت گنگنایا کریں، اور اسٹیجوں پر نعت خواں شعراء حضرات بھی کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور یوں بھی گھروں میں بھی یہ بجتی رہتی ہے کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ حالانکہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، حضرت علی کا جو نمبر ہے وہ چوتھا ہے۔ اور جو رافضی شیعہ ہیں وہ یہ بات بھی باور کراتے ہیں کہ نہیں، سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ حالانکہ سب سے افضل جو ہیں انبیاء کے بعد میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور اس کو خود حضرت امام حسین نے اپنے والد حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ ہاں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس وما غربت علی رجل خیر من ابی بکر۔ اللہ کے حضرت علی کی خود یہ روایت ہے۔ حضرت علی، کیوں شیعہ تو کہتے ہیں حضرت علی سب سے افضل ہیں، اور حضرت علی خود اپنی زبان سے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا کسی ایسے شخص پر جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو۔ تو سورج جو ہے وہ کبھی نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا ایسے شخص پر جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت خود حضرت علی فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد جسے سب سے افضل درجہ حاصل ہے، جو سب سے فضیلت والا ہے، سب سے بڑی فضیلت جس کو حاصل ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو حضور کا ساتھی بنایا ہے۔ عالم ارواح میں بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ بیان کروں، حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، وہ حضور کے صحابی بنے، ساتھی بنے، دوست بنے ایمان لانے کے بعد، لیکن حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ابھی حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی مکے میں رہتے تھے، تو اس دور میں بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے دوست تھے۔ ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، اور زندگی میں ساتھ رہے، غار میں ساتھ رہے، یار غار حضرت صدیق اکبر کا لقب ہے، اور ہجرت کے موقع پر بھی۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے 2 سفر ایسے کیے ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کے بڑے اہم سفر ہیں۔ پہلا سفر ہے معراج کا، اور دوسرا سفر ہے ہجرت کا، جو حضور مکے سے مدینہ گئے۔ جب حضور معراج میں گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کا ساتھی اسے بنایا جو نوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، جبریل امین۔ اور جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ساتھی اسے بنایا جو صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر عالم ارواح میں بھی رہے، عالم اجسام دنیا میں بھی رہے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور قبر کے بعد میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق جنت میں بھی رہیں گے۔ خود اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ اسلام پر جس نے جتنا احسان کیا اسلام نے ساروں کے قرضے اتار دیے، لیکن صدیق اکبر نے جو اسلام پر احسان کیا ہے اس کا، صدیق اکبر کا قرضہ میں نے نہیں اتارا۔ اور یہ دنیا کے واحد شخص ہیں حضرت صدیق اکبر کہ ان کا قرضہ رب تبارک و تعالی خود ادا کرے گا۔ اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کیا ہوگی کہ رب تبارک و تعالی صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں اسلام پر ان کا قرضہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح ادا کرے گا۔ تو امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب سارے مومنین کو اپنا دیدار کرائے گا تو رب فرمائے گا فرشتوں سے کہ اب ان تمام میرے مومن بندوں نے میرا دیدار کر لیا ہے، انہیں سائڈ سے کھڑا کر دو اور تنے تنہا ابو بکر کو میرا دیدار کرنے کے لیے بھیجو۔ تو یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے جو حشر کے میدان میں تنے تنہا رب تبارک و تعالیٰ کا حضرت صدیق اکبر دیدار کریں گے۔ تو اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے جو اسلام پر احسانات ہیں ان کا قرضہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرا کے اتار دے گا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کی شان کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جسے چنا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور مدارج النبوہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 159 پر حضرت جبیر بن مطعم کی روایت آئی ہے، اور حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب نے صدیق اکبر کو کیسے چنا، کہاں کہاں چنا، کب چنا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور یہ جب مکہ سے گئے ملک شام تجارت کرنے کے لیے، اور ملک شام کے شہر بصرہ کے اندر جب یہ تجارت کرنے کے لیے گئے تو حضرت جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی نے مکے میں اعلان کر دیا تھا اپنے نبی ہونے کا، اور انہوں نے سنا باقاعدہ کہ اللہ کے نبی نے مکے میں اعلان کر دیا ہے اپنے نبی ہونے کا، اور حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ مسلمان بھی ہو رہے تھے، لیکن حضرت جبیر بن مطعم مسلمان نہیں ہوئے، یہ اپنی تجارت کے لیے ملک شام آ گئے۔ اور جب ملک شام آئے بصرہ شہر کے اندر عیسائیوں کے علماء کرام نے، جو عیسائیوں کے پادری تھے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم کو گھیر لیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت جبیر بن مطعم کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور جب چاروں طرف سے ان پادریوں نے گھیرا حضرت جبیر بن مطعم کو تو پوچھا ان سے کیا تم مکے سے آ رہے ہو؟ تو کہا حضرت جبیر بن مطعم نے ہاں میں مکے سے آ رہا ہوں۔ تو تمام ان علماء اکرام، علماء ربانی بولتے ہیں ان کو، عیسائیوں کے جو علماء ہوتے ہیں، سارے پادریوں نے مل کر یہ بات پوچھی کہ مکے کے اندر کیا کسی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم نے کہا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کہا ہاں ابھی چند دن پہلے جب میں مکے میں تھا تو ہاں ایک شخص ہے اس نے کیا اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو تمام پادریوں نے کہا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تم اس کی شکل کو پہچانتے ہو، صورت پہچانتے ہو؟ کیا تمہاری ملاقات ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں ہاں میں نے بارہا ان کو مکے کے اندر دیکھا، میں اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ سارے پادریوں نے مل کر حضرت جبیر بن مطعم کو گھیر لیا اور اپنے گھر اور سارے مل کر ان کو اپنے عبادت خانے کے اندر لے گئے، بڑا محل نما ان کا عبادت خانہ۔ جب اس کے اندر لے گئے تو کہا کیا تم پہچان لو گے اگر ہم ان کی تصویر تمہیں دکھائیں؟ تو حضرت جبیر بن مطعم حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ، ان کے پاس کہاں سے تصویر آئی؟ تو میں یہاں پر واضح کرتا چلوں یہ بات بیچ ہی میں، حضرت آدم نے اللہ سے تمنا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، تو جو میری ذریت میں، میری اولاد میں جنہیں نبی بنانے والا ہے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یعنی جتنے بھی حضرت آدم کی اولاد میں انبیاء بننے والے تھے اور صبح قیامت تک یعنی حضور تک جتنے بھی نبی آنے والے تھے ساروں کی تصویریں جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم پر نازل فرمائیں۔ تو وہ تصویریں جو اللہ نے حضرت آدم پر نازل فرمائیں اور حضرت آدم نے باقاعدہ ملاحظہ کیا ان تمام تصاویر کو کہ میری ذریت میں یہ نبی ہوگا، یہ نبی ہوگا، موسیٰ نبی ہوں گے، عیسیٰ نبی ہوں گے، ساروں کی تصویریں موجود تھیں۔
وہ تصویریں جو ہیں سرمایے کے طور پر، میراث کے طور پر عیسائیوں یہودیوں کے علماء کے پاس موجود تھی عبادت خانے میں۔ تو وہ لے کر گئے حضرت جبیر بن مطعم کو اور کہا کہ یہ جو تصاویر لٹک رہی ہیں، آویزہ ہیں، کیا ان تمام تصاویر میں تمہیں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے جس نے مکے میں اعلان نبوت کیا ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم نے ساری تصویروں پر نظر ڈالی، کہا ان میں تو وہ تصویر نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم خوش ہوئے کہ جا کر میں اعلان کر دوں گا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹے ہیں، ان کی تو تصویر انبیاء کے درمیان موجود نہیں تھی۔ لیکن کہنے لگے وہ عیسائی پادری، چلو دوسرے کمرے میں چلو۔ جب دوسرے کمرے میں لے کر گئے تو کہا ان تمام تصاویر میں تمہیں وہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ تو جبیر بن مطعم کہنے لگے نہیں، جس نے نبوت کا اعلان نبوت کیا ہے ان کی تصویر اس کمرے میں بھی موجود نہیں ہے۔ پھر وہ عیسائی پادری جو ہیں سارے کے سارے اکٹھا ہو کر حضرت جبیر بن مطعم کو ایک تیسرے کمرے میں جب لے کر گئے ہیں تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب تیسرے کمرے میں نے انٹری کی ہے، قدم جیسے ہی رکھا میں نے دیکھا ساری تصویروں کے بیچ میں محمد عربی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا ہاں، یہ جو بیچ میں جن کی تصویر آویزہ ہے یہی محمد عربی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ لیکن جبیر بن مطعم کہتے ہیں سارے انبیاء کی میں نے وہاں تصویریں دیکھی، سارے انبیاء کی تصویریں اکیلوں کی تھیں، لیکن جب میں نے محمد عربی کی تصویر کو دیکھا تو میں نے دیکھا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جو ہے تصویر کے اندر حضور کیا ہے کرسی پر جلوہ فرما ہے، اور یہ نیچے بیٹھ کر حضور کے قدموں کو سینے سے لگائے ہوئے حضور کو اس طرح دیکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آزمانا شروع کیا کہ میں بھی تو انہیں آزماؤں۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں ان کے پاس محمد عربی کی تصویر ہے، کہتے ہیں آزمانے کے لیے کہ میں نے ان عیسائی پادریوں سے کہا کہ میں نے تو پہچان لیا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مکے کے اندر اعلان نبوت کیا ہے۔ ہاں اگر تمہارا علم اتنا پختہ ہے تو اب تم مجھے بتاؤ کہ ساری تصویر اکیلوں کی ہیں، اور یہ جو محمد عربی کی تصویر ہے ان کے ساتھ میں جو ان کے قدموں سے لپٹا ہوا شخص ہے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ شخص کون ہے؟ تو سارے پادری بول اٹھے ہم اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگرچہ کبھی ملے نہیں ہیں لیکن ہمارے بزرگ 100 سالوں سے 125 سالوں سے بہت پہلے سے ہمیں یہ بتاتے آئے ہیں کہ بیچ والی تصویر محمد عربی کی ہے، اور اس تصویر میں جو ان کے قدموں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کی تصاویر جب حضرت آدم پر نازل فرمائی تو سب کی اکیلے، لیکن جب محمد عربی کی تصویر نازل فرمائی تو اکیلے نہیں بلکہ حضور نبی کریم کے پیارے صحابی اور پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہاں پر ساتھ میں رکھا، ان کو تنے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود اپنے قرآن کے اندر کہا کہ اے صدیق تم جو ہو میرے نبی کے یار غار ہو۔ کسی صحابی کے بارے میں یار کا لفظ، ساتھی کا لفظ قرآن نے نہیں کہا، لیکن ہاں حضرت صدیق اکبر کی صحابیت جو ہے وہ قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اور قریب کریں ذہنوں کو، کون ہے صدیق اکبر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری ایام تھے زندگی کے اللہ کے نبی کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، تشریف نہیں لائے، اور اللہ کے نبی کی اپنی طبیعت تھی، کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ جو احادیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی بستر علالت پر تھے اس وقت۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا مرو ابا بکرین، اے میرے صحابہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو جن کو حکم دیا گیا وہ نکل کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر موجود نہیں ہیں، واپس انہوں نے تلاشا حضرت ابو بکر کو، نہیں نظر آئے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھانے ہی کا تو مسئلہ ہے بس، اور انہوں نے حضرت عمر کو کہہ دیا کہ ابو بکر تو موجود نہیں ہے، تم نماز پڑھا دو۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا مرو ابا بکرین، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لیکن وہ صحابی جنہیں حضور نے حکم دیا انہوں نے حضرت ابو بکر کو نہ پا کر حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا،
اور حضرت عمر کی آواز تو بڑی گرجدار ہے بھی عمر، جب انہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، تو حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی اپنے چارپائی پر بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جب سنی حضرت عمر کی آواز، تکبیر کی آواز جب سنی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور خود اللہ کے نبی اپنی چارپائی سے اتر کے، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، کھڑکی کھلتی تھی، تو اللہ کے نبی اس کھڑکی میں آئے اور کہا کہ کس نے حکم دے دیا عمر کو نماز پڑھانے کا؟ میں نے تو حکم دیا تھا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بات نماز پڑھانے کی تھی، لیکن میں نے سوچا ابو بکر موجود نہیں ہے تو لوگوں کو نماز کیا ہے عمر ہی پڑھا دے، میں نے عمر کو کہہ دیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پر نہیں چڑھ سکتا ہے، اور کہا اللہ کے نبی نے یا اللہ المسلمون، کہ اگر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو مسلمان اگر اپنا امام تسلیم کر لیں تو اللہ بھی اس کی امامت کا انکار کر دے گا، سارے مسلمان بھی اس کی امامت کا انکار کر دیں گے۔ ہاں، مصلی امامت پر جو سب سے پہلا حق رکھتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی خود آ گئے ہیں تو آپ مصلی پہ چڑھے ہوئے تھے، بیچ ہی میں آپ نے السلام علیکم سلام پھیر کے نماز ختم کر دی۔ پھر حضرت ابو بکر اتنے میں آئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی اپنی ظاہری زندگی کے اندر خود یہ لوگوں کو، صحابہ کو میسج دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر اس میرے مصلی امامت ہو یا خلافت کی ذمہ داری ہو، اس کا جو حقدار سب سے پہلے صحابہ میں ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی صدیق کی شان ہے۔ اور سنا قریب سے کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضرت علی کا فرمان ہے۔ اور کیا فرمان ہے؟ ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق التقا ابو بکر و علی، حدیث کے لفظ ہیں التقا ابو بکر و علی بن ابی طالب، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی ایک مرتبہ اتفاق سے ملاقات ہوئی۔ فتبسم ابو بکر فی وجہ علی، تب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ما بالکا، کیا ہو گیا ابو بکر کہ تم میرا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ پل صراط سے کوئی بھی پار نہیں گزرے گا سوائے اس شخص کے کہ جس کو پل صراط پر سے گزرنے کا ٹکٹ جو ہے وہ حضرت علی نے عطا فرما دیں۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر، کہ میں نے خود سنا ہے، حالانکہ بیان کر رہا ہوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت، لیکن یہاں پر صدیق اکبر کی زبان سے حضرت علی کی شان کیا بیان ہو رہی ہے کہ اے علی، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جسے گزرنے کا ٹکٹ آپ عطا فرما دیں گے علی۔ تو حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو اب حضرت علی مسکرانے لگے۔ تو اب حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں تم میرا چہرہ دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر، تم نے تو میرے بارے میں یہ سنا ہے کہ میں جس کو ٹکٹ دوں گا پل صراط سے گزرنے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، لیکن ہاں سمیت رسول اللہ یقول، میں نے بھی اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، تم اسے ہی ٹکٹ عطا کرنا پل صراط سے گزرنے کا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہو۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، پل صراط وہی پار کرے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ اور ایک غار سور کا واقعہ ہے، اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، اور اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن جب بات عشق کی آئی ہے تو میں بیان کروں کہ حضرت صدیق اکبر غار کے اندر پہلے گئے ہیں اور حضور بعد میں گئے۔ پہلے صدیق اکبر غار میں گئے، سارے غار کو انہوں نے صاف کیا، سوراخ بند کیے، پھر اللہ کے نبی غار میں بعد میں گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے
کہ صدیق اکبر پہلا غار میں گئے، صفائی کی، تب اللہ کے نبی اس غار میں تشریف لائے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صبح قیامت تک اسی مومن کے دل میں حضور جائیں گے جس مومن کے دل کی صفائی صدیق اکبر نے کر دی ہوگی۔ ہاں، پہلے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت آئے گی، اس کے بعد رسول اللہ اسی دل میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ہے غار ثور کا نچوڑ جو ایک جملے میں نے بیان کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلی امامت پر صدیق اکبر کو 17 بار کھڑا کیا ہے۔ ایک بار نہیں، 17 بار اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو یہ حدیث بیان کی ہے کہ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو صحابہ کا رو رو کے ایسا رنگ ہو گیا تھا جیسے سرما ہوتا اللہ کے نبی کی جدائی میں۔ یوں بھی اگر کسی ماں کا بیٹا اگر انتقال کر جائے تو ماں باپ دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی حالت ایسی تھی جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے حضور کی یاد میں۔ اس وقت جو خلیفہ بنے وہ حضرت ابوبکر صدیق، اور ایسے حالات کہ حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت بلال نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر نے بلال سے کہا اذان دو، نہیں سنا، کہا اذان دو، نہیں سنا، تیسری بار کہا کہ بلال تمہیں سنائی نہیں دے رہا، اذان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو حضرت بلال کے جملے یہ ہیں حدیث کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو حضرت بلال جواب دیتے ہیں تیسری بار میں، کیا تم نے مجھے اسی وجہ سے غلامی سے آزاد کرایا تھا کہ آج مجھ پہ دھونس جما رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تم پہ کوئی زور نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم اذان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو حضرت بلال کے جملے یہ تھے لا تحملوا مقام رسول اللہ خالیا، کہ ابوبکر تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اذان دوں، لیکن جب میں اذان دیتا تھا تو اس سامنے جب میں اذان دیتا تھا اور میں محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو میری نگاہوں میں رسول اللہ کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ جگہ خالی مجھے نظر آ رہی ہے، آج میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کا ہوں، اور وہ جگہ کیا ہے مجھے خالی نظر آئے جہاں میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا۔ تو حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا، اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، اور 2 آدمیوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اللہ کے نبی کے بعد، آدمی تو آدمی، ایک عورت نے بھی کہہ دیا میں بھی اللہ کی نبیہ ہوں۔ ایسے حالات میں حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو حضرت، اور یہ بھی آیا روایت میں کہ صرف مسجد نبوی یا مکہ یا 1-2 مسجد ایسی تھی جہاں جمعہ ہوتا تھا، باقی سارا جہاں تک اسلام پھیلا تھا جمعہ ہونا بھی وہاں پر بند ہو گیا تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام بچتا ہی نہیں۔ کون ہے جس نے اسلام کو دوبارہ کھڑا کیا؟ وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور خود حضرت صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو سارے صحابہ حضور کی جدائی میں خوب روئے۔ حضرت عمر تو تلوار لے کر مسجد مدینے کی گلیوں میں نکل گئے، خبردار کسی نے اگر یہ کہہ دیا حضور چلے گئے ہیں۔ سارے صحابہ نے رو رو کر اپنا غم جو ہے ہلکا کر لیا، لیکن حضور کے وصال کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر نہیں روئے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر سے صحابہ کہتے بھی تھے بعد میں جب خلیفہ آپ بنے کہ اے امیر المومنین، کیا تم مسواک نہیں کرتے ہو کہ تمہارے چہرے سے ایسی آتی ہے جیسے بھنا ہوا گوشت کھا کر آئے ہو تم؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے تھے کہ اے میرے پیارے نبی کے صحابہ، میں مسواک تو روز کرتا ہوں، ہر نماز میں مسواک کرتا ہوں، لیکن میرے منہ سے یہ جو بھنے ہوئے گوشت کی تمہیں بو آتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھنا ہوا گوشت کھا کر ایسے ہی مسجد میں آ جاتا ہوں، بلکہ میرا دل جو ہے وہ اندر سے جل گیا ہے حضور کی تڑپ میں، حضور کے عشق میں، حضور کی جدائی میں۔ حقیقتاً جیسے کباب، گوشت کا کباب جیسے بن جاتا ہے، اس کی بو آتی ہے، صدیق اکبر کا دل اندر سے بالکل جل گیا تھا۔ اور جہاں آپ کا وصال ہوا، جس کمرے کے اندر، جس چارپائی پر آپ نے آخری ایام گزارے، اس کمرے کی چھت بھی کالی پڑ گئی تھی، سیاہ پڑ گئی تھی۔ آپ جب سانس لیتے تھے تو دھواں آپ کے سانس کے راستے سے نکلتا تھا، اور اس دھوئیں سے وہ چھت بھی کالی پڑ گئی تھی۔ واقعی حقیقتاً ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل کیا ہے اللہ کے نبی کی یاد میں روتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی ذات یہ ہے
کہ ان کا دل نبی کی جدائی میں جل کر بھن گیا تھا، کباب بن گیا تھا۔ اور جب ان کا وصال ہوا، صحابہ نے دیکھا واقعی وہ جگہ جہاں ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وہ جگہ سیاہ پڑ چکی تھی، کالی پڑ گئی تھی چھت بھی، سانس لیتے تھے تو دھواں نکلتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ تم مجھے یار غار یعنی حضور کے مزار میں دفن کرنا، اگر وہاں اس مزار کے قریب لے جا کر میرا جنازہ رکھ دینا، اگر حضور اجازت دے دیں، بلا لیں تو دفن کر دینا، اور اگر حضور دروازہ نہ کھولیں اور اندر سے اگر آواز نہ آئے تو مجھے پھر جنت البقیع میں کیا ہے دفن کر دینا۔ سارے صحابہ نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ تیار کر کے حضرت صدیق اکبر کا مسجد نبوی یعنی حضور کے گنبد خضرا کے سامنے رکھ دیا۔ تو سارے لوگ منتظر تھے، صحابہ منتظر تھے، کیا اللہ کے نبی یار غار کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے ہیں؟ سارے صحابہ نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی کہ غیب سے کوئی آواز دے رہا تھا، پکار کر کہہ رہا تھا ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس کیا ہے داخل کر دو۔ اور یہ ہے صدیق اکبر کہ جو قبر میں بھی گئے ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، اور قبر میں بھی اس طرح سے ان کی قبر ہے حضرت صدیق اکبر کی، جہاں سے حضور کے قدم ہے جہاں، وہاں سے ان کی قبر بنائی گئی ہے، اور حضور کے قدموں کو قبر میں بھی حضرت صدیق اکبر اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اٹھیں گے بھی تو اسی حال میں اٹھیں گے۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہاں، جو اسلام کا عظیم محسن ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا ابھی تک اسلام پر قرضہ ہے، وہ تو حشر کے میدان میں اترے گا جب اللہ دیدار کرائے گا، لیکن صبح قیامت تک اسلام جس کا مقروض ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو آج 2 دن کے بعد ان کا عرس ہے اور تاریخ وصال ہے۔ سب اپنی محبت کا کیا ہے ثبوت پیش کریں، ان کے نام کی فاتحہ لگائیں، گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ میٹھا لے کر یار غار کے نام کا ایصال ثواب کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں درست کر لیں۔